اس پر میں صرف ایک حدیث، حضور کا ایک فرمان آقا کریم علیہ السلام کے حسن کے متعلق آپ کے سامنے رکھنے کے بعد اپنی گفتگو سمیٹ لوں گا۔ صحابہ میں سب سے آخر میں جو صحابی وصال کرتے ہیں ان کا نام ہے حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 110 ہجری میں انتقال ہوتا ہے۔ حضور کا وصال ہوتا ہے 11 ہجری کے آغاز میں، اور ان کا وصال ہوتا ہے 110 ہجری میں۔ حضور کے وصال کے تقریباً 100 سال بعد تک زندہ رہے ہیں۔ حج کا موسم ہے، لوگوں کا ہجوم ہے۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اونچے ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے اور لوگوں سے مخاطب ہو کے فرمانے لگے، لوگوں اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا، آؤ میرے سے حضور کی باتیں پوچھو۔ اللہ اکبر، اس بات پہ ناز ہے کہ میں نے حضور کو دیکھا۔ ہمارے استاد ہوتے تھے محمد علی حاشر، تو وہ بڑے فخر سے کہا کرتے تھے، مولانا ظفر علی خان کے مصاحب رہے تھے، ان کا اخبار چھپتا تھا زمیندار، تو اس کی شاہ سرخیاں لکھا کرتے تھے، تو وہ کہا کرتے تھے میں اقبال سے، غالب سے، بڑے بڑے لوگوں کی بات کرتے تھے جن سے ان کی ملاقات رہی ہے۔ اقبال سے ملاقات کی بات کرتے تھے، اور دیگر اس دور کے جو اساتذہ سخن تھے ان سے ملاقات کی بات کرتے تھے۔ بلکہ اقبال نے خود کہا، نسیم تشنا ہی نہیں اقبال کچھ اس پہ نازاں، فخر ہم کو بھی ہے شاگردی داغ سخنداں کا۔ استاد ذوق نے اپنے شاگردوں سے کہا تھا، آنے والی صدیاں تم پہ ناز کریں گی یا لوگو، تم نے ذوق کو دیکھا، تم نے ذوق سے باتیں کی ہیں۔ تو یار جس نے استاد ذوق کو دیکھا، جس نے داغ دہلوی کو دیکھا، جس نے اقبال اور غالب کو دیکھا، وہ تو ناز کرے، اور جس کی آنکھوں نے جمال محمد عربی دیکھا وہ پھر ناز کیوں نہ کرے۔ تو حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، لوگوں میرے علاوہ کوئی نہیں ہے جس نے حضور کو دیکھا ہو، آؤ میرے سے حضور کی باتیں پوچھو۔ حج کا موسم تھا، جتنے بھی تابعین تھے وہ دوڑے اور حضرت ابو طفیل کے گرد جمع ہو گئے۔ خوش قسمتی کہ ایک شخص مل گیا جس نے حضور کو دیکھا ہے۔ اب موسم حج کا ہے تو حج کے مسائل ہی پوچھنے چاہیے تھے کہ حضور نے عرفہ میں قیام کیسے فرمایا، حضور نے منا کے اندر قیام کیسے کیا، رمی جمار کا طریقہ کیا تھا، حضور علیہ السلام نے طواف زیارہ کیسے کیا، حضور نے قربانی کیسے کی، حضور نے مزدلفہ میں شب کیسے گزاری۔ یہ سوال پوچھتے نا، موقع حج کا ہے، لیکن جب ایک ہی صحابی رہ گیا ہے تو سارے تابعی جو ان کے گرد جمع ہے وہ پوچھتے ہیں، صف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم نے حضور کو دیکھا ہے تو بتاؤ حضور کی صورت کیسی تھی۔ سارے یہی سوال کرتے ہیں۔ تو حضرت ابو طفیل نے جو حضور کا حلیہ بیان کیا، صرف 3 لفظ ہیں، یاد کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ اور حضور کا حلیہ بیان کرنے والے کو جو اعزاز ملتے ہیں ان میں سے ایک شان یہ بھی ہے کہ لوگوں کے دل میں اس کا پیار پیدا ہو جاتا ہے۔ آج ہر شخص کہتا ہے میں ہر دل عزیز بن جاؤں، اگر یہ آرزو ہے تو پھر حضور علیہ السلام کی صورت اور حضور کے شمائل بیان کیا کرو، زمانہ تم سے پیار کرے گا۔ اب 3 لفظ یاد کیے جا سکتے ہیں۔ لوگوں نے کہا صف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا حلیہ بیان کرو۔ تو انہوں نے 3 لفظ بولے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض ملیحن مقصدا، ایک تو چٹے رنگ کے تھے، پہلی بات رنگ گورا تھا۔ حضور کے رنگ کے لیے ازہر اللون کے لفظ بھی آئے۔ ام معبد کہتے ہیں رأیت رجلا ظاہر البذات، میں نے ایسا شخص دیکھا جس کا چہرہ نکھرا ہوا تھا۔ لیکن انہوں نے جو لفظ خاص طور پہ حضور کے لیے استعمال کیے وہ یہ ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض، اس لیے کہ حضور کے خاندان میں حضور کے لیے جو لفظ مستعمل تھا وہ ابیض کا لفظ تھا۔ دادا اپنے پوتے کا کوئی عرفی نام رکھ لیتا ہے لاڈ سے پکارنے کے لیے، تو حضور کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کا عرفی نام رکھا تھا ابیض۔ جب لاڈ سے پکارتے تو کہتے یا ابیض، اے گورے رنگ والے، تو وہی لفظ استعمال کیا حضرت ابو طفیل نے۔ بلکہ کہانی سنیں، حضور کی عمر ہے 9 سال اور بارش نہیں ہو رہی، قحط پڑ گیا مکے میں۔ لوگ حضور کے چچا جناب ابو طالب کے پاس آئے کہ آپ اولاد اسماعیل سے ہیں، دعا کریں کہ بارش ہو جائے۔ تو انہوں نے حضور کو اٹھایا اور سین حرم میں آ پہنچے اور لوگوں کو بھی کہا ادھر آ جاؤ۔ آقا کریم کو کعبے کی دیوار کے ساتھ یوں کھڑا کیا کہ حضور کی پشت کعبے کی دیوار کے ساتھ لگ رہی تھی۔
اور چہرہ لوگوں کی جانب تھا، تو انہوں نے ہاتھ اٹھا کر کہا اے اللہ اس گوری رنگت والے کے صدقے می ڈال دے۔ کہتے ہیں لوگ گھروں میں نہیں پہنچے کہ چھم چھم می برسنے لگا۔ خیر وقت گزر گیا، جب حضور نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا تو پھر قریش نے مخالفت کی، حتیٰ کہ ایک وقت آیا کہ خاندان نبوت اور بنو ہاشم کو جو ہے وہ ان کا سماجی بائیکاٹ کر دیا گیا، اور شعب ابی طالب کے اندر 3 سال کا طویل اور کٹھن مرحلہ حضور اور حضور کے خاندان کو گزارنا پڑا۔ ان ایام کے اندر وہ پانی بھی نہیں جانے دیتے تھے، اور شعب ابی طالب میں وہ کوئی خوراک بھی نہیں جانے دیتے تھے۔ تو اس وقت حضور کے چچا جناب ابو طالب نے حضور کی شان میں ایک قصیدہ لکھا، اور اس میں انہوں نے اس واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ آج پانی روک رہے ہو، آج کھانا نہیں آنے دیتے، آج کوئی غلہ نہیں پہنچنے دیتے شعب ابی طالب میں، وہ وقت بھول گئے ہو۔ وَأَبْيَدُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَ عِصْمَةٌ لِلْأَرَامَلِ، یہ میرا وہی گوری رنگت والا بھتیجا ہے جس کے منہ کے صدقے سے بارش برسا کرتی تھی۔ یتیموں کا سہارا ہے اور بیواؤں کا آسرا ہے، تمہیں ضرورت پڑی تو اس کا منہ کام آیا، اس کا چہرہ کام آیا، اور اس کے صدقے سے می برسا۔ انہوں نے حضور کے لیے جو لفظ استعمال کیا وہ ابیت کا لفظ تھا، وَأَبْيَدُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَ عِصْمَةٌ لِلْأَرَامَلِ، یہ میرا گوری رنگت والا بھتیجا جس کے چہرے کو دیکھ کر کے بادل امٹ کے آتے ہیں، یتیموں کا سہارا ہے اور بیواؤں کا آسرا ہے۔ تو حضور کے لیے جو خاندانی طور پہ لفظ استعمال ہوتا رہا وہ ابیت کا لفظ تھا۔ تو کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض، ایک تو چٹا رنگ تھا۔ حلیہ بیان کرتے ہوئے دوسری بات بیان فرمائی، ملیحن، حسن ملی تھا۔ ملی کہتے ہیں نمکین کو۔ حضور نے خود ارشاد فرمایا انا املہ و اخی یوسف اسبہ، میں نمکین حسن والا ہوں اور میرا بھائی یوسف میٹھے حسن والا تھا۔ میٹھا حسن وہ ہوتا ہے کہ دیکھنے والا دیکھتے ہی تڑپ جائے، اور نمکین حسن یہ ہوتا ہے کہ دیکھنے والا دیکھے پھر دیکھتا ہی رہ جائے۔ اچھا، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ کیا خوب بات لکھی، فرماتے میرے والد شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی نے خواب میں حضور کی زیارت کی، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جس نے خواب میں حضور کو دیکھا اس نے حضور کو ہی دیکھا۔ من رعانی فی المنام فقد رعانی، اس نے مجھے ہی دیکھا۔ حضور نے فرمایا فإن الشیطان لا یتمثل بی، اس لیے کہ شیطان میری مثل بننے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، میری مثل نہیں بن سکتا۔ جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ دوسری بات، میں آپ کے خواب میں آؤں، آپ میرے خواب میں آئیں، مجھے آپ کو علم نہیں ہوتا۔ مجلس لگی ہے، میں آپ محو کلام ہوں، تھوڑی دیر کے بعد برخاست ہو جائے گی، آپ گھروں میں چلے جائیں گے، تو دوبارہ مجھے گفتگو کرتا ہوا پائیں گے۔ خواب میں تو مجھے تو نہیں پتا ہوگا کہ میں آپ کے خواب میں آیا ہوں، یا میں آپ کو دیکھ لوں، یہ مجمع دوبارہ سج جائے تصور میں، تو آپ کو تو نہیں پتا ہوگا ہم اس کے خواب میں گئے ہیں۔ لیکن حضور جس کے خواب میں جائیں قصد، ارادے اور مرضی سے جاتے ہیں۔ تیسری بات، خواب میں کسی سے کچھ وصول کریں یا کسی کو کچھ دیں تو وہ محض خواب ہوتا ہے۔ بھوک میں تڑپتے سو گئے، خواب میں 5 سٹار ہوٹلوں سے کھانا کھاتے رہے، صبح اٹھیں گے تو ناشتے کی ضرورت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ رات کھانا تو یار کھایا ہے لیکن خواب میں کھایا ہے۔ خواب خواب ہی ہوتا ہے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا 100 بار میرے ہاتھوں میں تیرا دامن آیا، جب آنکھ کھلی تو اپنا ہی گرے باندھا۔ کچھ نہیں ہوتا، خواب محض خواب ہوتا ہے۔ لیکن اگر حضور خواب میں کسی کو کچھ عطا کر دیں تو یہ امام بوصیری سے پوچھو، رات چادر ملتی ہے، صبح اٹھتے ہیں کندھوں پہ موجود ہوتی ہے۔ حضور اگر عطا کر دیں تو حقیقت میں عطا فرماتے ہیں۔ القول البدی میں امام سخاوی نے لکھا ہے، ایک شخص حضور کے روضے پہ کھڑا ہے اور کیا کہتا ہے، آنا ضیفوں کا، میں آپ کا مہمان ہوں اور آپ کے ہوتے ہوئے کسی اور چوکھٹ پہ جانا بھی نہیں۔ آقا جی میں تیرا ہو کے خیر منگا در در، مریل کتا کیوں اخواما ایڈے بختاں وردا۔ کھڑا ہی حضور کی چوکھٹ پہ، اور میرے امام بولے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، اور کوئی دیتا بھی تو نہیں نا۔ اچھا کوئی کبھی چند ٹگے جھولی میں ڈال بھی دے تو ساری زندگی جتلائے گا، ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ عارف عبد المتین کا یہ لہجہ دیکھیے کتنا دل فریب ہے۔ اور جتنے بھی سہارے ہیں سبک کرتے ہیں، عزت نفس بڑھاتا ہے سہارا تیرا۔ ہر آسرا بندے کو کمزور کرتا ہے لیکن نبی کا آسرا بندے کو سر بلند کرتا ہے۔
اور وہ شخص کھڑا ہی حضور کے روضے پہ اور کہتا کہ آنا ضیفوں کا، میں آپ کا مہمان ہوں۔ یہ کہتے کہتے آنکھ لگ گئی۔ حضرت سیدنا عمر اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہما تشریف لائے، کہا ٹھہر، حضور آ رہے ہیں، یہ خواب دیکھ رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور جلوہ فراز ہوئے تو دائیں ہاتھ میں روٹی تھی، حضور نے عطا کر کے فرمایا خذ، یہ لے لے۔ وہ کہتا ہے خواب میں میں حضور سے وہ روٹی وصول کر لی اور بھوک اتنی تھی کہ میں نے خواب میں کھانی شروع کر دی۔ ابھی آدھی ہی کھائی تھی کہ میری آنکھ کھل گئی۔ جب آنکھ کھلی تو دوسرا آدھا ٹکڑا میرے ہاتھ میں موجود تھا۔ اگر حضور عطا فرمائیں تو وہ حقیقت میں عطا فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ چوتھی بات اور سن لیں خواب کے بارے میں۔ بخاری کی روایت ہے، حضور نے ارشاد فرمایا من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب جاگتے بھی دیکھ لے گا، اور ساری زندگی نہ دیکھ سکا، جب سانس ٹوٹ رہی ہوگی اس وقت تو حضور کا دیدار ضرور ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو جس نے حضور کو دیکھا اس نے حضور کو ہی دیکھا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں میرے والد شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی نے خواب میں حضور کی زیارت کی اور یہی پوچھا حضور آپ کا حکم ہے انا املہ واخی یوسف اسبہ، میں نمکین حسن کا مالک ہوں اور بھائی یوسف میٹھے حسن والے تھے۔ وہاں زنان مصر کی انگلیاں کٹ گئیں اور یہاں ایسا کوئی واقعہ بظاہر پیش نہیں آیا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو شیخ فرماتے ہیں کہ پھر خواب میں حضور نے جو جواب دیا وہ کیا خوبصورت جواب۔ فرمایا جمالی مستور عن اعین الناس غیرۃ من اللہ، اے عبد الرحیم، اللہ نے میرے حسن کو غیرت محبت کی وجہ سے لوگوں کی نظروں سے چھپا کے رکھا ہے۔ کوئی محب نہیں چاہتا کہ میرا محبوب کوئی دیکھے۔ قتیل شفائی نے کہا تھا اس حد تلک بڑھ گئی ہے بے اعتمادی، اس حد تلک بڑھ گئی ہے بے اعتمادی کہ تجھ کو تجھ سے بھی چھپانا چاہتا ہوں۔ جمالی مستور عن اعین الناس غیرۃ من اللہ۔ اور صوفیہ فرماتے ہیں 70,000 بشریت کے پردے حضور کے جمال پہ رکھے گئے تھے، اور اگر وہ پردے اٹھ جاتے، شیخ ابو العباس المرسی فرماتے ہیں کائنات پگھل جائے حضور کے اگر نقاب اٹھ جائیں، کوئی تاب ہی نہ لا سکے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فلما نظرت الى انوارہ فودعت کفی علی عینی خوفا من ذہاب بصری، جب میں حضور کے جمال جہاں آرا کو دیکھتا تو اپنی آنکھوں پہ انگلیاں رکھ کے انگلیوں کی اوٹ سے دیکھتا کہ حضور کے جلووں کی چمک سے میری آنکھوں کی بینائی نہ جاتی رہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت حسان بن ثابت۔ اور آپ جانتے ہیں حضرت حسان شاعر ہیں، اور شاعر حسن دیکھنے میں بڑا دلیر ہوتا ہے، اور یہ حسن بھی چھپا ہوا اور دیکھنے والا بھی شاعر، اور پھر بھی انگلیاں رکھ کے انگلیوں کی اوٹ سے دیکھتا ہے۔ اگر یہ حسن بے نقاب ہوتا تو کیا ہوتا؟ یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روپوش رہے، وہ اگر پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش رہے۔ اور مولانا حسن رضا برادر اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا تھا، وہ اگر جلوہ کریں تو کون تماشائی ہے۔ تو حضور کے حسن کو لوگوں کی نظروں سے چھپا کے رکھا گیا۔ باقی رہی بات زنان مصر کی انگلیوں کے کٹنے کی، اعلیٰ حضرت نے کیا خوب بات فرمائی، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اگر آپ کا ادبی ذوق میرا ساتھ دے تو یہ تضاد کا شعر ہے۔ تضاد یہ ہوتا ہے کہ ایک مصرے میں شاعر ایک بات کہتا ہے تو دوسرے مصرے میں اس کی ضد لاتا ہے۔ دن کا تذکرہ ہے تو رات کا آ گیا، اندھیرے کا تذکرہ تو اجالے کا آ گیا، خوشی کا تذکرہ ساتھ غم کا آ گیا۔ کسی شعر میں ایک تضاد ہے، کسی میں 2 ہوتے ہیں، کسی میں 3 ہوتے ہیں، کسی میں 4 بھی ہو سکتے ہیں۔ ولی دکنی سے لے کر کے دور موجود کے شعراء تک، میں نے بالاستیعاب تو نہیں لیکن چیدہ چیدہ شعراء کو دیکھا ہے۔ مجھے اردو ادب کے اندر صنعت تضاد کا ایسا شعر دوسرا نظر نہیں آیا جو میرے امام احمد رضا نے لکھا ہے۔ اس میں کتنے تضاد ہیں؟ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، 6 چیزیں۔ اب اس کا تضاد لایا، تضاد کیا آ رہا ہے؟ دیکھیے، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ ایک طرف حسن ہے، ایک طرف صرف نام ہے، ایک طرف عورتیں ہیں، دوسری طرف مرد ہیں۔ وہ عورتیں بھی مصر کی اور یہ مرد بھی عرب کے۔
انہوں نے دیکھ کر کے انگلیاں کاٹی نہیں، انگلیاں کٹی، ادھر انگلیاں ہیں ادھر سر ہیں، ادھر کٹیں ادھر کٹاتے ہیں۔ کٹی میں قصد نہیں پایا جاتا، لازم علماء جانتے، کٹاتے ہیں متعدی ہے، قصد پایا جا رہا ہے، اور کٹی ماضی ہے، کٹاتے ہیں مضارع ہے، تسلسل جاری ہے۔ عامر چیمہ نے کل کٹوائی ہے، اور یہ ممتاز قادری تیار بیٹھا ہے کٹوانے کے لیے۔ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ تو یہ حضور علیہ السلام کا حسن ہے، حضور کا جمال ہے کہ آج تک لوگ جانیں لٹا رہے ہیں۔ یا جنہوں نے دیکھا انہوں نے تو انگلیاں کاٹی نہیں، ان کی انگلیاں کٹ گئی، یہاں دیکھا بھی نہیں، بن ڈٹھیاں تیرے نام اتوں لکھاں سیس کٹائے جان دے۔ کیسا رنگ ہے، کیسا جمال ہے۔ اور پھر ان کی انگلیاں کٹ گئیں، ایمان پھر بھی نہ لائیں، انہوں نے ایمان پہلے لائے، پھر انگلیاں کٹوائیں اور سر کٹوائے اور جانے قربان کر دیں۔ تو یہ محبتوں کے تیور کتنے انوکھے ہیں۔ بلکہ جنگ یمامہ کی کہانی میں پڑھ رہا تھا، لڑتے لڑتے ایک صحابی کا پاؤں کٹ گیا اور کٹ کے دور جا گرا۔ اب جو ہے وہ پنڈلی سے جو ہے وہ گودا بہ رہا ہے، خون نکل رہا ہے۔ بڑے بڑا دلیر شخص بھی ہوں تو ایسے موقع پہ دم چھوٹ جاتا ہے، لیکن وہ آگے بڑھا اور کٹا ہوا پاؤں پکڑا۔ دیکھنے والے نے سوچا شاید پاؤں وہاں رکھ کے جوڑنے کی کوشش کرے گا، لیکن اس نے کٹے ہوئے پاؤں کو پکڑ کر زور سے مخالف رسول کے منہ کے اوپر مارا، اور ایسی دہشت پیدا ہوئی کہ اس کی ضرب سے وہ گر گیا اور وہی اس کی موت واقع ہو گئی۔ یہ حضور کے نام پہ محبتوں کی یہ کیفیت یہاں پائی جاتی ہے، اور آپ کو یہ کہیں اور کیفیت نہیں ملے گی۔ تو اعلیٰ حضرت کا شعر ذرا اس تناظر میں دیکھیں، اور تضاد 6 تضاد ہیں، بلکہ کٹاتے ہیں میں مضارع کے اندر 2 چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ تو فرمایا کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ تو اللہ تعالیٰ نے محبوب کو وہ حسن دیا ہے، وہ حسن ملی کہ دیکھنے والے دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں، اور دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیرے۔ امام نبانی نے لکھا اس بات کو کہ ہر نبی کی مہر نبوت ہاتھ پہ ہوتی تھی، حضور کی مہر نبوت ہاتھ پہ نہیں تھی، محاذ قلب پہ تھی۔ کئی وجوہات لکھی ہیں۔ پہلے نبی سے کوئی آتا، مصافحہ کرتا، مہر نبوت سے ہاتھ چھوتا، جان لیتا یہ اللہ کا نبی ہے۔ حضور کی مہر نبوت کیوں چھپا کے رکھی؟ کئی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی بیان فرمائی، کوئی آئے مصافحہ کرے مہر نبوت کو چھوئے اور پھر مانے، ضرورت ہی نہیں، رب نے چہرہ ہی ایسا بنا دیا جو دیکھتا دیکھتے پہچان لیتا یہ اللہ کا نبی ہی ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا نا کہ حضور جب بچہ پیدا ہوتا تو روتا کیوں ہے؟ تو حضور نے فرمایا اس کے ساتھ ایک ہمزاد جنم لیتا ہے، وہ اس کو چھیڑتا، اس کی پسلیوں کو چھیڑتا، جس کی وجہ سے بچہ روتا ہے۔ بچے کا رونا بچے کی زندگی کی دلیل ہوتی، پھر مبارکیں ملتی نا کہ بچہ زندہ پیدا ہوا ہے۔ پہلے تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ لوتھڑا ہے، یہ گوشت کا ٹکڑا ہے یا کہ زندہ پیدا ہوا ہے۔ وہ اس کا رونا زندگی کی دلیل ہے، جس کو عربی میں استحلال کہتے ہیں۔ یہاں شیخ سعدی شرازی بڑے کمال کی بات کر گئے، فرمانے لگے جب دنیا پہ تو آیا تھا تو روتا تھا، یہ ہنستے تھے، ایسے زندگی گزار تو ہنستا ہوا جائے یہ روتے رہ جائیں، ان سے بدلہ لینا ہے، اس ڈھب سے زندگی گزار۔ اور اقبال کہتے ہیں نشان مرد مومن باتو گوئم چوں مرگ آئے تبسم بر لب اوس، آ تجھے اللہ کے بندے کی نشانی بتاؤں، جب مرتا ہے تو اس کی پیشانی پہ ندامت کا پسینہ نہیں ہوتا، اس کے لبوں پہ کامیابی کی مسکراہٹ ہوا کرتی ہے۔ اچھا، تو حضور سے پوچھا گیا حضور یہ بچہ روتا کیوں ہے؟ فرمایا ہمزاد جنم لیتا ہے، جو چھیڑتا ہے وہ روتا ہے۔ عرض کی حضور جب آپ آئے تھے دنیا پہ تو آپ کے ساتھ بھی ہمزاد آیا تھا؟ فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی۔ عرض کی پھر اس نے آپ کو چھیڑا تو نہیں تھا؟ تو حضور نے فرمایا چھیڑنا کیا تھا؟ اس کی نظر میرے چہرے پہ پڑ گئی، فلما رآنی اسلم، اس نے چھیڑنا کیا تھا؟ اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ ملیحن، تیسری بات، مقصدہ، مقصد کا معنی متوازن، سوا الصدر والبطن، سینہ اور پیٹ برابر، پیٹ اٹھ جائے سینہ پیچھے رہ جائے شخصیت بے روب ہو جاتی ہے، پیٹ چپک کے کمر سے لگ جائے سینہ اٹھا ہوا ہو تو یہ بھی شخصیت کا وقار قائم نہیں رہ پاتا۔ تو حضور کا سینہ اور پیٹ برابر، یہ اعتدال کی ایک صورت ہے، مقصد کی ایک صورت ہے۔ ابل ذرائن و سادین و زندین، حضور کے ہاتھ مبارک، کلائیاں مبارک، اعضائے بدنی متناسب تھی۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم الحامہ، سر انور جو ہے وہ موزونیت کے ساتھ بڑا تھا، یہ شان تھا۔
کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس بالطویل الممغد ولا بالقصیر المتردد، قد چھوٹا نہیں تھا کہ عجیب لگے، اور بڑا بھی قد نہیں تھا کہ جو ہے وہ مناسب نہ ہو۔ حضور درمیانی قد و قامت کے حامل تھے، چھوٹا بھی نہیں تھا، بڑا بھی نہیں تھا، درمیانی قد و قامت۔ لیکن 10,000 کے اجتماع میں حضور ہوں، لمبے لمبے قد والے لوگ موجود ہوں، حضور تشریف فرما ہوتے تو حضور کے کندھے لوگوں کے سروں سے اٹھے ہوئے دکھائی دیتے۔ اذا جامع الناس غمرہم، حدیث کے لفظ ہیں جب حضور لوگوں میں ہوتے چھا جاتے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو وہ جمال دیا ہے۔ تو فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض ملیحا مقصدا، یہ حضرت ابو طفیل نے بیان فرمایا۔ یہ 3 لفظ یاد کیے جا سکتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض ملیحا مقصدا، یہ آسان لفظ ہیں، اگر یہ یاد ہو گئے تو حضور کا حلیہ یاد ہو گیا، اور آپ حلیہ نگاروں میں اپنا نام لکھوا لیں گے۔ لیکن اگر کسی کو عربی اوکھی لگ رہی ہو تو گولڑے کے تاجدار نے کام سوکھا کر دیا۔ مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، تے چمک دی لاٹ رانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی، مخمور اکھی ہند مد بھائی۔ اللہ اکبر۔ تو حضور کا حلیہ بیان کریں گے، حضور کے شمائل بیان کریں گے تو نئی نسل کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہوگا۔